تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بتاشا ہے پانی گرے گا اور بیٹھ جائے گا؟ بھول جائیں، اس خواب کو بھول جائے۔ اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہے بدمستی کا تو اس خواب کو بھول جائے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی، تب تک اس سرزمین کو مسلمان اپنے سجدوں سے آباد کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ خطرہ وہاں سے نہیں ہے، خطرہ تو اندر سے ہے۔ مشکل اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں، اندر کی مشکل کو بھول گئے۔ میری بات کو، میری گفتگو کو ان کے نعروں نے بھٹکا دیا، اور میری قوم کو اس کے لیڈروں نے جذباتی باتوں سے بھٹکا رکھا ہے۔ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پورے بر صغیر میں بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھی جگہ آج بھی کوئی نہیں ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ ہیں خراب حالات، سب خرابیوں کے باوجود خرابی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی بڑھے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے ہوگے اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آرام سے رہو گے؟ کہو گے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم آرام سے زندگی گزارو گے مشرکوں کی طرح سے؟ تم آرام سے زندگی گزارو گے ان لوگوں کی طرح سے جو ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے؟ یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ تمہارا ایمان اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ تمہیں تپایا جائے گا، تمہیں گرم کیا جائے گا، تمہیں تیار کیا جائے گا اس پروردگار کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ تو حالات سے گھبرانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایمان کی پہچان کے خلاف ہے کہ حالات سے مسلمان گھبرا جائے گا۔ ہم تب نہیں گھبراہٹ میں آئے جب ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، ہماری چاہت کا دعویٰ کرنے والے ہمارا جنازہ پڑھ کے اس ملک سے جا رہے تھے۔ آج ہم ان کے ملک سے بڑا ملک یہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تمہارا جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تم مرتد بنا لیے جاؤ گے۔ مقابلہ کر لیجئے ان کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا، موازنہ کر لیجئے۔ نہ تعداد میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ایمانی حمیت میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ہمارے اداروں میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ وہ ہماری دین کے کاموں میں وہ ہمارے